اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کا 23واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین کا جو مضمون ہے وہی آگے چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بندہ مومن کی بات کی ہے اور اس بندہ مومن ہی کا تذکرہ سورہ یاسین کی ان آیات میں آگے 23ویں پارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اور اس کی وہ نصیحت آموز باتیں جو ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اس بندہ مومن کی ایمان کا جو اعلان ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور ایمان کے بعد جو اس کو اعزاز ملنے والا ہے اس اعزاز کا تذکرہ آنے والی آیات میں کیا۔ اگلی آیت میں رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ یاسین کی کہ وہ قابل افسوس ہیں۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے اگلی آیت میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی امتیں اور قومیں ہیں ان سب نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل ہیں، اور وہ دلیلیں اللہ رب العالمین نے باغات سے، پھلوں سے، سورج اور چاند سے، اور زمینی حقائق سے، اور سمندر کے اندر چلنے والی جو کشتیاں ہیں، بحری نشانیاں جو ہیں، ان سے اللہ نے قدرت کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے کفار مکہ کے رویے کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کو خوب تنبیہ اللہ کی جانب سے فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے کفار کا ایک اور طرز عمل بیان کیا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ غریبوں کے لیے مال خرچ کرو اور ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ یعنی آپ کہتے ہو کہ ہم غریبوں کو پیسے دیں، مال دیں، ان کو کھانا کھلائیں، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو کھلاتا نا۔ یہ ایک بہانہ تھا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بچنے کے لیے، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے گھڑا تھا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر کے بیان فرمایا کہ یہ تو کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں کفار کے دوبارہ زندہ ہونے پر جو اعتراضات تھے ان کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کفار کو عذاب جہنم دیکھ کر افسوس تو ہوگا، اس وقت جب جہنم سامنے ہوگی مان بھی جائیں گے اور انہیں افسوس بھی ہوگا، لیکن اس وقت انہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جس وقت وہ قیامت آئے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا، سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس منظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور وہ عجیب سا منظر ہوگا جس دن اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ مجرم سارے ایک سائڈ پر جمع ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرمائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ تو وہ بہت ہی زیادہ شدت والا وقت ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور الگ کر کے اللہ کفار سے سوال کرے گا کہ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کے کہنے پہ نہ چلنا، لیکن اس کے باوجود تم اس کے پیچھے چلے ہو۔ دخول جہنم کے وقت مجرموں کا جو کلام ہوگا، جو جہنم میں داخل ہوتے وقت مجرم جو گفتگو کریں گے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم جتنے بھی مجرم لوگ ہوں گے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، اس دن زبان بول نہیں پڑے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان تو بند ہو جائے گی لیکن ہاتھ اور پیر بولیں گے، اور جو وہ کرتے رہے ہیں وہ ہاتھوں اور پیروں سے کیے ہوئے سارے کام ہاتھ اور پیر خود بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس برائی کے راستے پر چلے ہیں، برائی کا یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ منظر یقیناً انتہائی زیادہ اس وقت خوفناک بھی ہوگا اور افسوسناک بھی ہوگا کہ جب انسان کے اپنے ہی انسان کے خلاف ہو جائیں، اور انسان کے اپنے بالخصوص ہاتھ
اور پاؤں انسان کا اپنا جسم اور اس کی جلد میں سے ایک ایک عضو بول بول کر انسان کے خلاف خود ہی گواہیاں دینے لگ جائے کہ فلاں وقت میں دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا لیکن اس نے ہمارے ساتھ چوری کی تھی، فلاں وقت دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا لیکن برائی کی جانب یہ ہمارے ساتھ چل کے گیا تھا، پاؤں کہیں گے، تو اس وقت بہت ہی عجیب سا منظرنامہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ کفار مکہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاعر ہیں، یہ شعر پڑھتے ہیں، اور شعروں کی طرز پر قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اس بات کی نفی فرمائی کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کو شعر کہنے نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، مطلب یہ کہ شاعری کی زبان میں حالات اور واقعات کو پرو دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی شاعر کا دیوان اس کو کسی صورت بھی نہ سمجھنا، بلکہ حقیقت میں یہ کیا ہے، ان ہوا الا ذکر، یہ نصیحت کی کتاب ہے، وقرآن مبین، اور یہ تو واضح روشن قرآن مجید ہے، کوئی شعر و شاعری کی کتاب یہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے چوپایوں اور جانوروں کی تخلیق اس کو بیان کر کے اس کے سارے پراسس کو پھر قدرت الہیہ کے جو دلائل ہیں انہیں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیات میں ایک مرتبہ پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تسلی دی مشرکین مکہ کے طرز عمل پر، اور فرمایا محبوب لا يحزنک قولہم، محبوب ان کی باتوں پر آپ نے غم زدہ نہیں ہونا ہے، آپ نے دل خفا نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 77 میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک پانی کے بوند سے پیدا کر دیا ہے، تو یہ کھلا کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑالو ہے، ہم نے جب اس کو پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے تو دوبارہ زندہ کرتے ہوئے بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی۔ پھر اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ فرمائیں کہ اسی نے دوبارہ ہڈیوں سے انسان کو زندہ کر دینے والا وہی ہے اور وہ اس پر قادر ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور تم سارے اسی کی جانب لوٹ کر جاؤ گے۔ 4 رکوع پورے ہو گئے، سورہ یاسین یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی صورت ہے سورہ الصافات۔ صافات صف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے صفیں، قطار در قطار جو صف بنائی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ پہلے ہی آیت میں اللہ نے لفظ استعمال فرمایا والصافات صفا، اور وہ جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، کون اس سے مراد ہے؟ فرشتے بھی اس سے مراد ہیں، جو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں صفوں کی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ نمازی بھی ہیں جو صفیں باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے مراد وہ مجاہد بھی ہیں جو میدان جہاد میں صفیں باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی قسم ہے جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو میدان جہاد کے اندر مجاہدین کی آواز ہے، اور یہ اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کر کے فرمایا اللہ رب العالمین صرف اکیلا تمہارا معبود ہے، اور اپنی وحدانیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ستاروں کی باتیں کی ہیں اس میں، اور کفار مکہ کے جو سوالات تھے ان کا جواب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو کفار کا رویہ تھا، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اس کا ذکر ایک مرتبہ پھر کیا، اور کفار کہتے تھے کہ قرآن کھلا جادو ہے، ایک مرتبہ اگلی آیات میں پھر ذکر کیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں پھر فرمایا ہے۔ اور آگے سارا پل صراط سے گزرنے کا حال، جہنم کا حال، اور میدان معاشر کے اندر کفار سے سوال جواب، یہ سارا اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور جہنم میں جا کر کفار کا کیا حال ہونے والا ہے، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کو لعن تان دیں گے، اور جو کفار کو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کو اگلی آنے والی ساری آیتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔
اور آیت نمبر 40 سے آگے مومنین کا حال بیان کیا ہے کہ مومنوں کو جنت میں اللہ پاک نے کیا کیا انعامات سے نوازنا ہے اور کیا کیا عظمتیں اور شانیں اللہ پاک نے عطا فرمانی ہیں، اور جنت میں مومنین کے لیے کس طرح کے کھانے، کس طرح کی نعمتیں، کس طرح کا رزق اللہ پاک نے تیار کرنا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ان کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ جہنم کے اندر کفار کے لیے کیا ہوگا اس عذاب کو بیان کر کے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کیا نعمتیں دی جائیں گی ان کو بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ مجھے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ بتاؤ کہ یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت وہ بہتر ہے، تھور کا درخت جس کا پھل کانٹوں والا ہوگا اور مجرموں کو وہ کھانے کے لیے جہنم میں دیا جائے گا اور وہ ان کے گلے میں جا کے پھنس جائے گا اور اٹک جائے گا، وہ زقوم کا درخت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ایک جانب تو کہتے ہو کہ جہنم میں آگ ہوگی اور دوسری جانب سے کہتے ہو کہ زقوم کا درخت بھی ہوگا، تو آگ میں درخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ درخت تو، آگ تو درختوں کو جلا دیتی ہے، درخت کیسے ہو سکتے ہیں جہنم کے اندر؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک یہ ہم نے اس کو وہاں ظالموں کے لیے بطور آزمائش کے بنایا ہے، اور وہ قادر ہے ہر بات پر، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جس وقت جہنمی فریاد کریں گے نا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، تو یہ کانٹوں والا ایک درخت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جس کی جہنم کی سے جڑ سے جو نکلتا ہوگا اوپر، اور اس کا ایسے شگوفہ اس کا ایسے ہوگا جیسے شیطانوں کا سر ہوتا ہے، عجیب و غریب سی اس کی بناوٹ اور شکل بھی ہوگی اس پھل کی، اور ساتھ کانٹے بھی ہوں گے۔ جس وقت وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا ان کو زقوم کے درخت سے پھل لا کر دو یہ کھائیں، تو وہ کانٹوں والا ہوگا، وہ اللہ فرماتا ہے وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اور وہ کسی کے گلے میں اٹک جائے گا اور کسی کے منہ میں اٹک جائے گا، اور جب اٹک جائے گا تو وہ کہیں گے پانی دو۔ جس طرح ہمارے ہاں کھانا کھاتے ہوئے اگر نوالا اٹک جائے تو انسان پانی پیتا ہے اور پانی طلب کرتا ہے اور پانی مانگتا ہے، جس وقت وہ جہنم کے اندر جا کر وہ کھانا ان کے گلے میں اندر اٹک جائے گا، وہ پانی مانگیں گے کہ پانی دو، تو اللہ فرماتا ہے ثم انہم علی لشوب من حمیم، تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، گرم پانی ہوگا جو کھول رہا ہو، ابل رہا ہوگا، ابلتا ہوا اتنا گرم پانی وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور یقیناً وہ کھولتا ہوا پانی وہ جب اس کو پئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ آگے سرکار نے پھر حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ انسان کا چہرہ تک جلس کر اس پانی کے اندر گر جائے گا اور کھالیں ادڑ جائیں گی۔ یہ مجرمین کا جو حال ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ سارا کچھ قیامت والے دن پیش آنے والا، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کی سچی کتاب لا ریب کے اندر اللہ پاک نے مجرموں کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر یہ سارا ان کا حال ہوگا۔ پھر سابقہ جو گمراہیں تھیں، امتیں تھیں گمراہ، ان کا ذکر بیان کر کے اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر فرمایا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو ذرا کہ ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا، ما سوائے ان کے جو ان میں سے نیک لوگ تھے وہ بچ کے، لیکن گناہگار جتنے بھی تھے، مجرم تھے، اللہ پاک نے سب کو نیست و نابود فرما دیا ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے 7ویں رکوع کے اندر، ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر بیان کیا۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کر کے ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو واقعے کا جو واقعہ تھا اس کو بیان کیا، اور ایک خاص ذکر جو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نہیں آیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ جب انہیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کے چھوڑ دیا تھا، جب کہ کعبہ نہیں بنا ہوا تھا، وادی غیر ذی زرع میں وہ خواب دیکھنا اور اب اسماعیل علیہ السلام کو سنانا کہ میں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا کہ جس وقت انہیں لٹا کر ذبح کرنے لگے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اور فدیے میں اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر جو دمبا جنت سے بھیج کر ذبح کروا لیا تھا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے سورہ صفات کی آیات مبارکہ نمبر 109 تک
اور 111 تک آگے اس کا ذکر بیان فرمایا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات کی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی عطا فرمائے، اور اگلی آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہاں سے 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، 114 نمبر آیات ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ایک مرتبہ پھر ذکر فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اگلی آیت نمبر 123 میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی ابھی زندہ ہیں اور زمین پر وہ موجود ہیں، اور بالآخر قرب قیامت میں اللہ پاک نے انہیں وصال عطا فرما دینا ہے۔ تو اگلی آیت میں حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی عظمت اور شان کو اگلی آیتوں میں بیان کیا۔ ایک مرتبہ پھر اگلی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، جناب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا اور ان کا کشتی میں سوار ہونا، اور آگے پھر ان کے حالات کو یہاں پر سرسری طور سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کی بستیوں کا ذکر مالک کونین نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اگلی آیت نمبر 149 میں ان مشرکین مکہ کے اس بات کی پھر رد کی ہے کہ جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا رد کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا ہے تو وہ موجود تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹیاں ہونا تو بات کی بات ہے، انہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں؟ یہ پاس تھے جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ استفہامیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے پوچھ کر بات کو سمجھایا ہے، اور ان لوگوں کی خوب مذمت ان آیات میں کی ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ظلم عظیم کیا تھا۔ اور پھر ایک گمراہوں کا طبقہ وہ بھی تھا جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ جن اللہ کی اولاد میں سے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ تو اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب بنا دیا ہے کہ جن بھی خدا کی معاذ اللہ اولاد میں سے ہیں، یا اس کے کنبے قبیلے یا اس کی رشتہ داری برادری میں سے ہیں جنات، تو اس کا رد اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ وہ معاذ اللہ خدا کی اولاد میں سے ہیں، یا ان کا کوئی نسب کا رشتہ ہے، حالانکہ جن خود اس بات کو جانتے ہیں انہم لمحضرون، وہ تو کل خود ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جن تو خود محشر کے میدان میں ہمارے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ فرشتوں میں سے، نہ جنات میں سے، اور نہ انسانوں میں سے، ہاں الا عباد اللہ المخلصین، کچھ جنوں میں سے اور فرشتے اور کچھ انسانوں میں سے اللہ کے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محبت فرماتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اور بعد میں مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی جو روش تھی اور جو ان کا طریقہ کار تھا اس کو بیان فرمایا، اور کفار جو عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کب آئے گا دیکھے جائیں گے، کیا ہوتا ہے آ نہیں رہا جلدی لے آئیں۔ ان ساری باتوں کو اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا۔ سورہ صافات یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، 10واں رکوع شروع ہوتا ہے اور سورہ صاد ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، 88 اس کی آیتیں ہیں، اور حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے صاد، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ صاد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں ہی، گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی جانب اشارہ کر کے ایک مرتبہ پھر ڈرایا گیا ہے، اور مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ گزشتہ قومیں بھی اس طرح برباد ہوئی ہیں تو تم نے ہلاکت اور بربادی سے بچنا ہے۔ کفار جو توحید کا انکار کرتے تھے اور بت پرستی پر ان کا اصرار تھا، اگلی آیت میں اللہ پاک نے آیت نمبر 7 میں ایک مرتبہ پھر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور نبوت پر جو کفار کے اعتراضات تھے اور بار بار کہتے تھے نا کہ ہمارے درمیان میں ان پر ہی قرآن اتارا گیا ہے، تو اس کو اللہ پاک نے اس اعتراض کو بیان کر کے اس کا جواب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔
گزشتہ قوموں کا حال ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے. بار بار اللہ رب العالمین گزشتہ قوموں کا حال دہرا رہا ہے. آپ درس قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ بار بار گزشتہ قوموں کا اللہ پاک نے حال دہرایا. اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے تعریف بیان کی, اور تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. فرمایا کہ وہ داؤد علیہ السلام, اسے یاد کرو, انہو اواب, بے شک داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے, اور وہ جو تسبیحات کیا کرتے تھے اس کا ذکر فرمایا. اور ایک آزمائش جو حضرت داؤد علیہ السلام پر تھی, اور ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے, اس کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا گیا. اگلی آیت میں, آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. پھر اگلی آیت میں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائی. ان کی شان تھی, جو حکومت تھی ان کو عطا فرمائی, اس کا ذکر بیان فرمایا. اور بہت سارے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالے ہوئے تھے جہاد کی غرض سے, جنہیں صبح و شام آپ ان کا معائنہ کیا کرتے تھے اور دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے. گھوڑوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس پیار کو بیان کیا ہے, اور گھوڑوں کے کھڑے ہونے کا انداز بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اسلام گھوڑوں کو ویسے بڑا پسند کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی گھوڑے بہت زیادہ پسند تھے, بالخصوص گھوڑا اس وقت جب جہاد کے لیے رکھا گیا ہو. حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی میں صبح قیامت تک کے لیے خیر اور برکت رکھ دی ہوئی ہے. چونکہ یہ میدان جہاد کے لیے کام آتے تھے تو اس لیے انبیاء کو یہ پسند تھے. سلیمان علیہ السلام کو بھی ان گھوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا اور بہت زیادہ محبت تھی. اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت شام کے وقت ایسے حالت میں وہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیا جاتے تھے کہ جو 3 پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور چوتھے پاؤں کا گھوڑے نے سم کا کنارہ زمین پر ایسے ٹکایا ہوا تھا. گھوڑے کے کھڑے ہونے کا ایک انداز ہے. وہ 3 پاؤں تو پورے کے پورے زمین پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن چوتھا جو پاؤں ہوتا ہے وہ اس نے ایسے ٹیڑھا کر کے ہلکا سا زمین پر کھور اس میں رکھا ہوا ہے, گویا وہ پورے ٹیکے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایک انداز ہے گھوڑے کے کھڑے ہونے کا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے گھوڑے کے اس کھڑے ہونے کے انداز کو بھی بیان فرمایا ہے. پھر ایسا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو حاضر کرتے اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے. صبح کے وقت وہ گھوڑوں کو بلاتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا, جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے درس میں, کہ گھوڑوں کی ریس کا مقابلے باقاعدہ جنگی تربیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کروایا کرتے تھے. مسجد نبوی سے لے کر مسجد سبق تک کے درمیان یہاں پر گھوڑ سواروں کی ریس اور مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گھوڑوں کو دوڑایا کرتے تھے. اپنے پاس سے ان کو کہتے ان کو دوڑا کر لے جاؤ, یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے, دور چلے جاتے, اور پھر جب واپس مڑ کے ان کے پاس آتے تو سلیمان علیہ السلام پھر ان گھوڑوں کو چیک کرتے, ان کا معائنہ کرتے, ان کی گردنوں پر بھی ہاتھ پھیرتے, ان کی پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیرتے, ان کی پنڈلیوں پر بھی ہاتھ پھیرتے. یہ سارا منظر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. جب گھوڑے واپس پلٹ کر آتے تو سلیمان علیہ السلام کہتے کہ ردوہا علیہ, انہیں میرے پاس لے کر آؤ. اور جب ان کے پاس لایا جاتا تو مسحم بالسوق والاعناق, تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر پیار اور محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کیا کرتے تھے. تو اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اگلی آیت میں ایک آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تھی, اس کا ذکر بیان فرمایا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. 100 بیویاں, انہوں نے ایک دن کہا کہ میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا, اللہ پاک مجھے 100 بیویوں سے بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ سارے کے سارے مجاہد ہوں گے. یہ بات انہوں نے کہی, لیکن اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. تو 100 بیویوں میں سے اللہ نے صرف ایک بیوی سے بیٹا دیا, وہ بھی معذور تھا. یہ ایک روایت اس کے ساتھ بیان کیا ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں, یہ آزمائش کچھ اور تھی, اللہ نے واضح نہیں کیا. بہر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا, اور وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, تو ہم نے اس کی تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا, تو پھر اس نے ہماری بارگاہ میں رجوع کیا. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہوا پر, جنات پر, اس کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا. اگلی آیت میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. ایوب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے, اور جو قسم انہوں نے کھائی تھی اس قسم کا ذکر کیا اللہ پاک نے. پھر 6 نبیوں کا ذکر ایک مرتبہ ایک اگلی آیت میں اکٹھا اللہ پاک نے کیا, اور فرمایا کل من الاخیار, یہ سارے بہترین لوگ تھے. یعنی ہر زمانے میں اللہ نے
جس کو بھی نبی بنایا ہے وہ ہر حوالے سے بہتر اور بہترین لوگ تھے، انہیں چن کر اللہ پاک نے نبی بنایا ہے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کے اندر کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں ان کا ذکر اور جنتی نعمتوں کا ذکر ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا۔ سرکش لوگوں کو جہنم کے اندر جو سزا دی جانے والی ہے ان کو ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرما کر شان ملکیت کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی شان ملکیت کیا ہے۔ عظمت قرآن مجید کو آیت نمبر 63 میں ایک مرتبہ پھر مالک کونین نے بیان فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منصب نبوت کو اور آپ کی شان کو بیان کیا، اور آیت نمبر 71 میں ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کر دینا، اس کو ایک مرتبہ پھر اگلی آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی، ابلیس کو اللہ نے خاص وقت تک جو مہلت دے دی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سب کو کر دے گا، لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ جو اخلاص والے لوگ ہیں انہوں نے رحمان کے پیچھے جانا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں جانا۔ یہ آیہ مبارکہ اس کے ساتھ ہی، اس مضمون کے ساتھ ہی سورہ صاد جو ہے وہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ اگلی صورت سورہ زمر ہے، آیتیں 75 ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعتوں کو، اکٹھے جب کچھ لوگ ہو کر چڑھے تو ان کو کہا جاتا ہے زمر۔ ایک آیہ مبارکہ میں سورہ اس کے اندر لفظ زمر آیا ہے مضمون کے درمیان، تو اس لیے اس نسبت سے اس کا نام سورہ الزمر رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ہی اللہ پاک نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے بتوں کی پوجا کے متعلق جو کفار کا نظریہ تھا اس کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، ناشکرے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے اور بتوں کی عبادت کی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت پر ایک مرتبہ پھر آسمان کی نشانیوں کو بیان فرمایا، چوپایوں کو بیان کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سے اپنی قدرت پر استدلال کر کے توجہ دلوائی جانوروں کے معاملے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی شان بے نیازی کو بیان فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہم نے تمہیں بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم یہ سمجھو کہ تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، یا ہم اگر کافر ہو جائیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہے، اور اللہ کو شاید کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خسارہ ہو جائے، اور ہم اگر ایمان نہیں لائیں گے اور ہم ناشکری کریں گے تو اللہ کو کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری بھی کرو اور کفر بھی کرو تو اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ ساری کائنات اس کو مانے تو وہ پھر بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات اگر اس کا انکار بھی کر دے تو وہ پھر بھی اللہ ہی ہے۔ اس کی خدائی میں ذرا برابر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اس کی نعمتوں پر ناشکری کرے تو وہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو اللہ شکر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ناشکری اللہ کو اچھی نہیں لگتی اور شکر اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کسی نے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر شخص نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اور اسی کے ذمہ ہوگا۔ جو کچھ بھی کرو گے اللہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے حاضر ہوگے، اور وہ تمہیں ہر کام ہر بات کے متعلق اللہ پاک نے بتا دینا ہے اور متنبہ کر دینا ہے۔ اتنی واضح نصیحتیں، واضح ارشادات اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور پھر مصیبت اور مشکل کے وقت کافروں کا یہ حال بیان کیا ہے، اور اس میں ناشکروں کا بھی ظاہر حال ہے کہ جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، ختم بھی پڑھوا لے، اللہ بھی کرے، لیکن جس وقت وہ مشکل ختم ہو جائے تو پھر اللہ یاد ہی نہ رہے، پھر اللہ کی جانب کوئی رجوع ہی نہ کرے۔ تو اللہ پاک نے اگلی آیہ مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح عبادت گزار بندے اور نہ عبادت کرنے والا اور عبادت کرنے والا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح فرمایا کہ علم والا اور جاہل بھی برابر نہیں ہوتے، علم والا اور جاہل بھی برابر درجات میں بلند نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے
علم والوں کو درجات عطا فرمائے ہیں، وہ صاحبان علم ہیں، اور جاہل ہوتے ہیں، جاہلوں کو کسی طور پر بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کر علم والوں پر اعتراض کریں، اہل علم پر انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں سارے، تو تم کیسے ہوتے ہو؟ تم تو نرے جاہل ہو، تم تو ہو ہی اندھیرے کے اندر، تمہیں تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنا آتا ہے، نہ نماز کا صحیح سے مسائل تمہیں یاد ہیں، تو اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ مولوی فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ ان سے پوچھیں علم والے اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کسی طور پر بھی برابر نہیں ہوتے، لیکن انما يتذکر اولو الالباب، اللہ نے فرمایا عقل والے ہی ان نصیحتوں کو مانتے ہیں۔ جن میں عقل ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اور جاہل برابر نہیں ہوتے، لیکن جن میں عقل ہی نہیں ہے وہ سب کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ آنکنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر ایمان والوں کو تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی عبادت کی ترغیب دی گئی۔ اگلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا خوف تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خشیت الہیہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام سے یہ فرماتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ خوف خدا اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، ان کے دل مبارک میں، قلب مبارک میں، تو ایک عام انسان کے دل میں کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر کفار پر غضب کا اظہار فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ پھر خوف خدا کا حکم دیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں وہ لوگ جو خوشخبری کے مستحق ہیں ان کا ذکر اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ زمین پر اگے ہوئے سبزے کو بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت الہیہ کا ایک مرتبہ پھر ذکر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے جو اوصاف ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں قرآن پاک کی صفتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس میں ہم نے ساری ایک جیسی، اس کتاب کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے پاس سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، اور قرآن میں یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خشیت الہیہ سے، قرآن پاک کی اس لذت اور سرور سے ان کے جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور یہ خوف خدا سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل بھی قرآن سن کر نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو عذاب کا شکار ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر ایک مرتبہ اس اگلی آیت میں پھر گزشتہ قوموں کو کہا کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسا عذاب دیا ہے، اور یہ تمہارے لیے یقیناً بالیقین عبرت کا نشان ہے۔ عظمت قرآن کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر شرک والوں کو یہ مثال دی ہے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بندے کی، اور مثال کیا ہے، ایک ایسا شخص ہو جس کے بہت سارے آقا ہوں۔ تو جو فرمائیے گا، ایک ایسا شخص ہو جس کے بہت سارے آقا ہوں، اور ہوں بھی سارے بد اخلاق، یعنی ایک آدمی بہت سارے لوگوں کا نوکر ہو، اور جو اس کے سیٹھ ہوں، جو اس کے مالک ہوں، وہ ہوں بھی سارے بدتمیز، اور ایک جانب ایک بندہ ہو وہ ایک ہی مالک کا نوکر ہو، اس کا آقا ایک ہی ہو، وہ ایک کو جواب دہ ہو، اور ایک بندہ وہ ہو جو بہت ساروں کو جواب دہ ہو، اور جو بہت ساروں کو جواب دہ ہے اس کے آقا سارے ہیں بھی بد اخلاق اور بدتمیز، اور جس کا ایک مالک ہے، ایک اس کا آقا ہے، وہ ہو بھی اچھا، اس پر کرم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے حل یستویان مثلا، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر صورت یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بندے پر ہر آدمی انچارج ہے، اور جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کا اس پر حکم تھوپ دیتا ہے، اور وہ بہت ساروں کو جواب دے ہے، اور ایک بندہ صرف ایک کے ساتھ واسطہ ہے، وہ ایک ہی اس پر انچارج ہے، وہ ایک ہی اس پر آقا ہے، اور وہ ایک ہی اس کو حکم دیتا ہے، اور ایک ہی بندے کو جواب دے ہے، تو یہ دونوں کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اسی طرح ایک وہ بندہ ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے، اسی کا بندہ ہے، اسی کو جواب دے ہے، اور ایک وہ بے وقوف ہے جو بہت ساروں کو خدا بنائے بیٹھا ہے، بہت سارے بتوں کو پوجتا ہے، سینکڑوں کے حساب سے اس نے خدا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ تو جس طرح وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ
ساری خوبیاں ہی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ اس انتظار میں تھے اور بار بار وہ کہتے بھی تھے کہ یار اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم نے ہر طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا، اسلام کی تعلیم جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور روک نہیں رہی، کسی صورت بھی اس کو روکا نہیں جا رہا۔ اب کہتے تھے انتظار کرو، نبی پاک کا وصال ہو جائے گا، یہ فوت ہو جائیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا انک میت و انہم میتون، محبوب آپ بھی وصال فرما جائیں گے تو انہوں نے بھی ماری جانا ہے، انہوں نے کون سا یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سارے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاؤ گے، وہاں تم آپس میں جھگڑو گے، پھر مشرک آپس میں جھگڑیں گے، نوکر مالکوں سے، مزارے وڈیروں سے، اور غریب لوگ امیروں سے لڑیں گے، امیر غریبوں سے لڑیں گے، وہاں ان کا آپس میں پھڈا ہوگا، ایک کہے گا تو مجھ کی خراب کیتا، دوسرا کہے گا تو مجھ کی خراب کیتا، تو نے مجھے خراب کیا ہے، تو نے مجھے خراب کیا ہے، تو وہاں مشرکین کا وہاں پہ جو جھگڑا ہوگا اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 23واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔